کیوں گھبراتے ہو تنہائی سے، کیوں تنگ ہوتے ہو لوگوں کی باتوں سے، کیوں تکلیف میں رہتے ہو بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر، مخلصی کے صلے کی امید کیوں رکھتے ہو کسی سے بھی، کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے، اور اگر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے جو تم سے بھاگتی ہیں تو سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خود کی اتنی عزت تو کرنا سیکھو کہ جہاں عزت نہ رہے وہاں سے اٹھ کر آ سکو۔ خود کی اتنی عزت تو کرو کہ جو تمہیں ٹھکرا دے اس کی طرف واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ خود پہ اتنا تو رحم کرو کہ جب خدا تم پر رحم کرے تو تم اسے محسوس کر سکو۔ لفظوں کو نہیں اپنی خاموشی کو اتنا پر اثر بناؤ کہ بولنے والے اس خاموش زبان سے گھبرائیں جس نے بے رخی سے دروازہ بند کیا ہے۔ خبردار جو اس دروازے کو دوبارہ کھٹکھٹاؤ، اور تم نہ تب اکیلے تھے جب تمہارے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ تم اب اکیلے ہو جب تمہارے پاس خود اپنی ذات بھی نہیں۔ یاد رکھو ساری کائنات بھی تم سے منہ پھیر لینا تو وہ تنہا خدا تمہیں کافی ہے، اور جب وہ کافی ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے۔ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ ہی تم سے کچھ چھین سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔ کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کیا کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، ساری تکالیف دور کر دی جائے گی، ہر درد کا مرہم بیچ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ گیا ہے، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں خدا ضرور مل جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا،
بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب تم کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا دل نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کی جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا۔ تو صبر اور یقین رکھو اس پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔